السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ناظرین، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور کافی دفعہ میں اس پر غور کرنے کی کوشش کرواتا ہوں تاکہ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو یوتھ ہے خاص کر، وہ اس عنوان پر، اس موضوع پر زیادہ اپنی اٹینشن اور اپنی فوکس یہاں کرے، بلکہ وہ اس سے زیادہ ڈائیورژن کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس طرف آئے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ لاہور میں ایک حالیہ واقعہ پیش آیا، اور پنجاب میں، لاہور میں پنجاب گروپ آف کالجز، ایک کالج ہے، اس کے ایک کیمپس میں ایک طلباء کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ نے زیادتی کی۔ میں ایک شارٹ سی سمری بتاؤں گا کہ اسے بیسمنٹ میں لے جایا گیا کسی بہانے سے اور اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس زیادتی میں اس طلباء نے پھر چیخیں نکالی یا آوازیں کی، جس کی وجہ سے ایک ٹیچرز میل سٹاف میں ایک میل ٹیچر تھے جنہوں نے آواز سنی اور وہاں گئے۔ تو جب دیکھا تو اسے طلباء کو ایمبولینس اسٹریچر میں لے جایا جا رہا تھا، اسے آئی سی یو منتقل کر دیا گیا کہ وہ بے ہوش ہے، اور وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا جنہوں نے زیادتی کی وہ فرار ہو چکا تھا۔ اور اس سیکیورٹی گارڈ کی جو پاسٹ فیوچر ہے وہ بھی ان اپروپریٹ بیہیویئر سامنے پیش آتا ہے، کہ یہ بھی بدتمیزی کرتے تھے فیمیل سٹاف کے ساتھ، اور اس طرح کی غلط ان پہ وہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ برائی سے بری ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ کافی کمپینس چلائے اور غیرت مند جو طلباء ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیے، اور پھر پولیس نے اس کے خلاف مذمت کی، اور 28 اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے اس میں، اور کچھ تو شدید زخمی ہوئے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ طلباء حق کے لیے کھڑے، انصاف کے لیے کھڑے ہوئے۔ میرے عزیز، یہ حقیقتیں ہیں جو میں بیان کروں گا، اور الحمدللہ انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا، کہ جو بندہ انصاف اور عدالت کے لیے کھڑا ہوگا، چاہے وہ دنیا اس کے خلاف ہو، لیکن وہ اپنی حق کی آواز اٹھائے گا۔ میں آج اس بہن کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے حق کے لیے بول رہا ہوں، اور اس میں حق کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ جس طرح ڈاکٹر میموتا کے ساتھ کولکتہ میں زیادتی ہوئی تھی، یہ زیادتیاں آج میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، اور کافی کثیر تعداد میں۔ اس کی وجہ کچھ وجوہات ہیں، جن وجوہات کی بنا پر یہ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ میرے خیال سے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے مخلوطی تعلیم کا مسئلہ، یعنی جو کو ایجوکیشن کا مسئلہ۔ یہ میرے پرسپیکٹو سے میرا اظہار خیال ہے، میری اوپینین یہی ہے کہ جتنے بھی کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں مرد اور عورت ساتھ میں تعلیم پڑھتے ہوں وہاں شیطان کا دخل ہوتا ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں، جہاں شیطان کا دخل ہو تو وہاں فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، اور یہ دور ہے فتنوں کا۔ تو وہاں تعلیم نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ وہاں فساد پڑھایا جائے گا اور فساد پھیلایا جائے گا۔ کوئی ایجوکیشن کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ اگر اس مسئلوں کو ختم کرنا ہے تو کوئی ایجوکیشن کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر ہے بھی، مجبوری کیا ہے، اگر ہے بھی تو پردے کے ساتھ پڑھائے، لیکن میرے خیال سے کوئی ایجوکیشن بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو کوئی ایجوکیشن فیمیل ہے تو فیمیل کے لیے فیمیل سٹاف، میل ہے تو میل کے لیے میل سٹاف، صحیح ہے۔ دوسرے پوائنٹ، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ حیا کے حوالے سے فرماتے ہیں ترجمہ کہ پردہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو مردوں کو کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے کرے، یہ ان کا پردہ ہے، اور عورتوں سے کہا ہے کہ حجاب کرو، یعنی اپنے اوپر چادر کو ڈھانپو۔ تو اگر ہم پردہ کریں گے اور اپنے شرائط یعنی جو باؤنڈری سیٹ ہے، میں نے جنڈر انیکولیٹی پہ بھی بات کی تھی، لیکن میں نے کہا تھا کہ اپنے باؤنڈریز میں اللہ تعالیٰ نے رائٹس تو دونوں کے سیم ہے، لیکن رسپانسبلٹیز ڈفرنٹ ہے، اور ہر رسپانسبلٹی کا اپنا رائٹ ہے، پھر سمجھ رہے ہیں۔ تو دوسری وجوہات جو اس بنا پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے احتساب کی کمی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بالکل۔ یعنی عدل و انصاف تب ہی قائم ہوتا ہے جب ہر چیز اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کیس کا اکاؤنٹیبل کون ہے؟ پہلے سب سے پہلے ہے کالج، دوسرے نمبر پہ ہے معاشرہ، تیسرے نمبر پہ ہے معاشرے سے مراد وہاں کے جتنے بھی ڈی آئی جی وائی جی ہے جو بھی ہے وہ، تیسرے نمبر پہ ہے گورنمنٹ۔ ابھی اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے، اور اس کو اسی طرح سزا دینی چاہیے، اس کے احتساب کرنا چاہیے، اس طرح سزا دینی چاہیے کہ پھر آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک نمونہ بنے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں؟ رشوت، پیسے اور ان چیزوں سے ہم کام لے کے کرپشن کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔
تو احتساب لانا چاہیے، اسلامی شرائط کے قانون کے مطابق احتساب لانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھے، جب میں اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں، اگر اسلامی نظام ہو، شریعت قرآن ہو، سنت ہو اور قانون اللہ کا ہو، تو خدا کی قسم ایسا کام کوئی نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہے تو اس کا ایسا مثال بناتے ہیں کہ نسلوں تک ایسا کام کوئی نہیں کرتا. اس لیے ہمارا نظام آج درہم برہم ہے. کیوں؟ کہ قانون خدا نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، قرآن و سنت شریعت نہیں ہے. تیسری نمبر پر میں کہوں گا کہ جتنے بھی تعلیمی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں ان انسٹیٹیوٹس کی، کہ یار تم لوگوں کو تو کچھ وہ ہونا چاہیے کہ جو ڈسپلن کی بات آپ کرتے ہیں، جو اصول ضوابط کی بات کرتے ہیں، پیسے تو آپ بہت زیادہ لیتے ہیں، یہ ڈسپلن، یہ سیکیورٹی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ابھی آپ کو پتا تھا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ مطلب اس سے پہلے بھی اس کے جو پاس میں ہیں وہ انپروپریٹ بہیویئر کرتے تھے فیمیل سٹاف کے ساتھ، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اسے نکال دیتے، کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو اس پر شک ہے، 20-30% بھی آپ کو شک ہے کہ یہ غلط کام کی طرف رغبت کر رہا ہے یا انپروپریٹ بہیویئر سامنے لا رہا ہے، تو اسے نکال دیا جائے. سخت رولز ہونے چاہیے، چاہے وہ شاگرد ہو، طلباء ہو، چاہے وہ اساتذہ ہو، چاہے وہ فیکلٹی ممبر ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے سخت اصول و ضابط ہونے چاہیے. اور ایسے رولز اور ایسے قانون بنائے جائے ہر ادارے میں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بولا، تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اور پھر بتایا گیا ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ جسے کہتے ہیں، میجر سن. لیکن ہم نے مذاق بنایا ہے اسلام کو. اسلام ہی نہیں ہے نا. اس لیے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ آپ کو پاکستان میں اسلامی ادارے بہت ملیں گے اسلامی، لیکن اسلام نہیں ملے گا. یہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے قانون میں اسلام ہے، قرآن ہے، کہاں ہے؟ یہاں کہاں ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں اسلامی تربیت میں والدین کا جو کردار ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر والدین اسلام سے باخبر ہے تو ان کے اولاد بہترین سے بہترین طالب علم ہوں گے، اور وہ اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے. یہ سمپل بات ہے، کلیئر کٹ بات. لیکن اگر وہ اسلام سے دور رہیں گے، اگر والدین ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، تو پھر یہ برباد ہو جائیں گے. اور ایسے مسئلے پھر سامنے پیش آتے ہیں. والدین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو شرم و حیا سے آگاہ کرے کہ یہ باؤنڈریز ہے. حجاب کا بتائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب عورت پردہ کرے گی تو اس کو کوئی بھی فتنہ ٹریپ نہیں کر سکتا. حجاب ضرور ہے عورت کے لیے. اگر عورت حجاب نہیں کرے گی تو ایسے مسئلوں میں گرنا یہ فطرتاً ہوگا، نیچرلی. کوئی عورت پردہ نہیں کرتی، وہ سامنے آتی ہے، ہر کوئی اسے دیکھتا ہے مثال طور پر. اور ایک عورت ہے، چاہے بوڑھی ہے جوان ہے، وہ پردے میں برقعے میں پتہ نہیں چلتا. جب وہ پردہ کرتی ہے اس میں پتہ نہیں چلتا یہ بوڑھی ہے یا جوان ہے. یہ لاجک ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو پردہ بہت ضروری ہے. اگر آپ پردہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. لیکن اگر آپ پردہ حجاب نہیں کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے. یہ مسئلے سامنے آتے ہیں اور پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ شیطان کے جو فتنے ہیں، ہتھ کنڈے اس میں پھنس چکے ہیں. معاشرتی شعور اور ذمہ داری کیا ہے؟ ہر معاشرے کا ہر فرد آواز اٹھائے گا اس کے خلاف. جو بھی خاموش رہے خدا کی قسم قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ ظالم پر رحم مظلوم کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ جو خاموش بیٹھے ہیں یہ سارے ظالم ہیں، کیونکہ ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگا. اگر یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، جو بھی ہے، ہمیں مورل ایتھیکل لیسن لینا ہوگا. اور ایسی بات اگر فیک بھی کوئی افواہ پھیلاتا ہے تو اس کو بھی سزا دینی چاہیے کہ کیوں پھیلائی ہے افواہ سے جتنے مسئلے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنے لوگ مینٹلی جو ہیں مینٹل النس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ فیک ریپ کیسز کتنے زیادہ ہوئے ہیں، لوگوں کے پر بہتان لگا رہے ہیں، سلینڈرز لگا رہے ہیں. سلینڈر کا کتنا گناہ ہے؟ آپ قرآن مجید سورہ نور پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس پر کتنے کوڑے ہوں گے. خیر، معاشرتی شعور اور ذمہ داری ہر فرد کو ادا کرنی چاہیے سوسائٹی. یہ بہت ضروری ہے. اگر نہیں ادا کریں گے تو اس کا حساب کتاب ہوگا. ایسی واقعات کی روک تھام کے لیے یہ سوال بنتا ہے کہ ایسی حالیات واقعات کا روک تھام ہم کیسے کریں، ایسی چیزوں کا ہم روک تھام کیسے کریں. یہ سوال بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں آپ کے پاس 3 وجوہات بتاؤں گا، 3 جوابات، 3 سولوشن میں بتاؤں گا. سب سے پہلے اسلامی نظام ہونا چاہیے. اسلامی نظام ہوگا تو کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگا. مرد اور عورت علیحدہ تعلیم حاصل کریں گے. تو
مطلب یہ اس فتنے کے ذریعے سے بچائیں گے، کیونکہ جب یہ ساتھ میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑا بڑا ذریعہ ہے فتنوں کے جال میں پھنسنے کا۔ دوسری اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کی جو میں نے بات کی، جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو ہر بندے کو فکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ اس کے اوپر جو اکاؤنٹیبل بندہ ہوگا اس کی اتنا خوف نہیں ہوگا جتنا اللہ کا ہوگا اگر اسلامی نظام ہوگا، اگر اسے خبردار کیا جائے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات، تیسری بات کہ اداروں میں حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے۔ مثال طور پہ ان لوگوں کے ساتھ مطلب کانفرنسز لینی چاہیے بچوں کے ساتھ، یا بچوں کے ساتھ جتنے بھی ہے طلباء، کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا غلط کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ دوسری، آپ نے ہر کسی کی بات نہیں مانی۔ سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ بیسمنٹ میں، آپ بیسمنٹ میں گئے، جو بھی بہانہ ہو آپ نے ہوشیار بننا ہے۔ دوسری بات میں نے تو آپ کو کہہ دی کہ اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کو ایسے سیکورٹی گارڈز لانے بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا کہ کیوں اس طرح کے سیکورٹی گارڈ ہیں آپ کے ادارے میں، آپ کے معاشرے میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پاسٹ کیا ہے، ان اپروپریٹ بیہیویئر سے بھرا ہوا ہے۔ میں آج تھوڑا سنجیدہ اس لیے ہوں اور سیریس اس لیے ہوں کیونکہ مسئلہ سیریس ہے، اور یہ آج ہے تو پھر کل ہے، ہمارے بہنوں پر ہے، ہمارے بیٹیوں پر ہے۔ ہم حق کی لیے آواز اٹھائیں گے، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا تو ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے، کیونکہ ہم حق کے لیے کھڑے، حق کا آواز اٹھائیں گے۔ اور یہ جو واقعہ سامنے ہے یہ بہت ظلم زیادتی کا واقعہ سامنے ہے۔ اس سے ہمیں انسانیت اور ہمدردی کا سبق لینا ہوگا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ ہم پھر بات کرتے فلسطین کی، اسرائیل کی، اسرائیل فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جان لیں، جب تک ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو تب تک ہم ایک متحد قوم نہیں بن سکتے، دوسرے کے لیے ہم آواز نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم آپس میں متحد نہیں ہو، جب تک ہم آپس میں گناہ سے بچے۔ ایک بات یاد رکھیں، میری یہی کوشش ہوگی، میں اپنے الفاظ کا اختتام، ان موضوع کا اختتام ان الفاظ سے کروں گا کہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ دوسری اہم بات کہ جہاں بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، جو بھی ظلم ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ریپ کیس ہو، جو بھی ہو، وہاں انصاف کے لیے کھڑے ہو، کیونکہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگا۔ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو خدا کی قسم آپ کو قیامت کے دن آپ سے وہ حساب، آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے، کیونکہ مسلمان کا تو مسلمان پہ کوئی حق ہے بھائی۔ تو میری یہی اپیل ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس طلباء سے مجھے ایک بات یاد آئی علامہ اقبال کی، میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور پھر علامہ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اب عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو یہ امتحانات ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امتحانات کو پار کر جائیں گے اور حق کا نظام قائم کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔